وزیر اعظم شہباز شریف غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس 19 فروری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت منعقد ہوگا، جس میں غزہ پیس بورڈ میں شامل تمام ممالک کی شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 13 سے 15 فروری تک جرمنی کا دورہ کریں گے۔ ذرائع وزارت خارجہ کی تصدیق، کہا وزیر اعظم میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم دورہ جرمنی مکمل کرنے کے بعد وہیں سے واشنگٹن روانہ ہو جائیں گے۔ غزہ پیس بورڈ میں شامل تمام مسلم ممالک اجلاس میں ایک مشترکہ موقف اپنائیں گے۔ اسلام آباد میں رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین عبداللہ متیری کو لائسنس جاری کیا۔ رقمی بینک کو لائسنس کا اجرا پاکستان کویت تعلقات کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جنہیں اب سیاسی سطح سے آگے بڑھا کر معاشی، اقتصادی اور تجارتی تعاون میں تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور کویت ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کی ملاقات۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے دہائیوں پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ انڈونیشیائی وزیر سرمایہ کاری کا دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ انہوں نے کہا ماڈل کے حوالے سے انڈونیشیا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خواہش کا اظہار، کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہاں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ازبیکستان کے صدر شوکت مرزائیوف کی جانب سے دورے کی دعوت کا خیر مقدم کر لیا۔ پاکستان ازبیکستان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، دونوں ممالک خوراک، زراعت، آئی ٹی، سیاحت اور صحت میں تعاون بڑھانے پر متفق۔ ازبیکستان کی پاکستان سے حلال گوشت اور زرعی مصنوعات درآمد کرنے میں دلچسپی، امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ سفر کے عزم کا اعادہ۔ ازبک صدر نے اسلام آباد میں دہشت گرد حملے پر اظہار یکجہتی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے نواز شریف کے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جاری ترقیاتی منصوبے قابل تحسین قرار۔ برٹش ہائی کمشنر نے لاہور میں بسنت کے تہوار پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی مالدیپ، ازبیکستان اور آذربائیجان کے وفود سے ملاقاتیں، نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ اور بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مالدیپ کے وفد کے ساتھ یوتھ ڈیولپمنٹ میں ادارہ جاتی تعاون اور مفاہمتی یادداشت کے امکانات پر بات ہوئی۔ ازبیکستان کے وفد کے ساتھ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل جدت اور نوجوانوں پر مبنی ٹیکنالوجی تعاون پر گفتگو۔ آذربائیجان کے وفد کے ساتھ تعلیمی تبادلوں، اعلیٰ تعلیم اور ڈیجیٹل امپاورمنٹ کے مشترکہ اقدامات زیر غور آئے۔ مصنوعی ذہانت موسمیاتی نظم و نسق، عوامی پالیسی اور قدرتی آفات سے نمٹنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، تاہم اس کے استعمال میں احتیاط اور انسانی نگرانی ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا قومی اے آئی ورکشاپ سے خطاب، کہا اے آئی کی سب سے بڑی افادیت اس کی پیش گوئی اور تعداد کی صلاحیت ہے، لیکن پاکستان میں ڈیٹا کی کمی اور بکھراؤ مؤثر پالیسی سازی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ دنیا اس وقت ایک بڑے ٹیکنالوجی انقلاب سے گزر رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیدرلینڈز اور سویڈن کے انسانی حقوق کے سفیروں سے ملاقات۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے اقدامات اور قانون سازی میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر نے انسانی حقوق کے فروغ میں نیدرلینڈز اور سویڈن کی شراکت داری کو سراہا۔ وفود نے پاکستانی خواتین اور سول سوسائٹی کے انسانی حقوق میں کردار کو بھی سراہا۔ عوامی تحفظ سے متعلق انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے اصلاحات متعارف۔
قیاس آرائیاں اور افواہیں دم توڑ گئیں. دہشت گردی کے خلاف وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت ایک پیج پر آ گئے. صوبے سے ہر حال میں دہشت گردوں کا صفایا ہوگا. کے پی کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں اعلیٰ سطحی اجلاس. تمام ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی اور کسی بھی قسم کی عسکری کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی. دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ کے پی، قومی سلامتی کے مشیر اور کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. توشیخانہ فوجداری کیس میں ایڈوکیٹ سلمان صفدر فرینڈ آف دی کورٹ مقرر. سپریم کورٹ نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بیرک تک رسائی کی اجازت دے دی. 24 اگست 2023 کے حکمرانہ کے تحت رپورٹ تھی کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی اٹک جیل میں تھے. یہ مناسب ہے بانی پی ٹی آئی کی لوئنگ کنڈیشن پر رپورٹ منگوائی جائے. عدالت کے ریمارکس کہا گیا سلمان صفدر بطور فرینڈ آف دی کورٹ اڈیالہ جیل جائیں گے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا روز. توشیخانہ فوجداری کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے فرینڈ آف دی کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. اڈیالہ جیل میں سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی اور ان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی. بیرسٹر سلمان صفدر کا نام ملاقاتوں کی فہرست میں شامل تھا. بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی تک پوری رسائی دی گئی ہے. ملاقات کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر کی میڈیا سے گفتگو. کہا رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرانے تک کچھ نہیں کہوں گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت. کیس میں نامزد ملزم سہیل آفریدی کی مسلسل عدم حاضری پر عدالت کا سخت اظہار برہمی. سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بغیر جواز پیشی سے گریز عدالتی عمل میں رکاوٹ کے مترادف ہے. عدالت کے ریمارکس. سیاست کا درس یہی رہ گیا کہ دھاندلی کے ساتھ کسی طرح کرسی تک پہنچ جاؤ. دھاندلی تک کرسی تک پہنچنے والوں کو زبردست سیاستدان کہا جاتا ہے. مفاد پرست طبقے کو سمجھنا پڑے گا. اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے مجلس عاملہ اراکین کی حلف برداری تقریب سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب. کہا قومی و ملی زندگی کی تدبیر کا نام سیاست ہے. ہمارے ماحول میں نہ کوئی مشرک ہے نہ کوئی یہودی ہے، لیکن ان کی بری عادتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. ہمیں اکابرین سے نظریہ اور کام کرنے کا طریقہ ملا. ہماری جماعت نے خلافت اور آزادی کی تحریک چلائی. پی ٹی آئی دور میں بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچی. ڈالر کا ریٹ بانی پی ٹی آئی کے دور میں گرنا شروع ہوا. اس وقت بجلی کا ریٹ آسمان تک پہنچ گیا تھا. ہم نے بجلی کی قیمتیں سنبھالنے کی کوشش کی. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا سینٹ اجلاس سے خطاب. کہا 2017-18 میں نیٹ میٹرنگ اپنی وزارت کے دور میں اس وقت کی دور حکومت میں منظور کروایا تھا. یہ پالیسی نہیں ہے، یہ ریگولیشن میں تبدیلی آئی ہے. حکومت نے عوام اور متعلقہ تمام لوگوں کو 10-12 مہینے پہلے ان بورڈ لانا شروع کیا. نیپرا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ناحق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ روکے. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات. صوبے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت مشکل حالات میں صوبہ چلا رہی ہیں. بلوچستان اس وقت فتنہ الخوارج جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. بلوچستان کے لیے پنجاب کے خدمات اور وسائل حاضر ہیں. بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ کر سکوں تو بہت خوشی ہوگی. دعا ہے کہ بلوچستان امن و سکون کا گہوارہ بنے. ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر بڑا اقدام. ادارے میں نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ تشخص کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی یونیفارم پالیسی جاری کر دی گئی. نئی یونیفارم پالیسی کا اطلاق ایف آئی اے کے امیگریشن اور انویسٹیگیشن کیڈر کے تمام ایگزیکٹو اہلکاروں اور افسران پر ہوگا. گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے تمام ایگزیکٹو افسران کے لیے دوران ڈیوٹی یونیفارم پہننا لازمی قرار. اس اقدام کا مقصد ادارے میں یکسانیت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ شناخت کو فروغ دینا ہے تاکہ عوام کو خدمات کی فراہمی مزید مؤثر اور منظم انداز میں یقینی بنائی جا سکے. پاکستان آرمی کے ٹیم اسپرٹ مقابلے کھاریاں میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے.
ISPR کے مطابق مقابلوں میں 19 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ ان مقابلوں میں 19 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے، جنہوں نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ نمایاں کارکردگی پر جوانوں کو میڈل پہنائے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ سندھ کابینہ نے انڈس ڈیلٹا کے 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کو محفوظ جنگلات قرار دے دیا۔ لاڑکانوں میں 4.3 ارب روپے کی لاگت سے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل منڈی قائم کرنے کی منظوری دی۔ ایڈمن بلاک، سولر سسٹم، مسجد، ریسٹورنٹ اور دیگر جدید سہولیات شامل ہوں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد عامہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات۔ گورنر سندھ کی سانحہ ترلائی کی شدید الفاظ میں مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قومی یکجہتی ہی دہشت گردی کے خلاف ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ کراچی میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات سندھ کا اجلاس صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کے لیے کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میڈیا سے وابستہ افراد کو درپیش مسائل، سہولیات میں بہتری، معلومات کی بروقت فراہمی اور ادارہ جاتی تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود، میڈیا ہاؤسز کی سہولت کاری اور تخلیقی منصوبوں کی حوصلہ افزائی حکومت کی ترجیحات قرار۔ شرجیل انعام ایمن نے جاری منصوبوں میں تیزی لانے اور نئے منصوبوں کو زمینی حقائق اور میڈیا کی ضروریات کے مطابق حتمی شکل دینے کا ہدایت کر دی۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کی زیر صدارت رمضان پیکج اور پرائز کنٹرول اجلاس تاجر مارکیٹ کمیٹی اور سبزی اور گروسری ایسوسی ایشن کے نمائندے شریک ہوئے۔ رمضان کے دوران رعایتی قیمت پر اشیاء کی دستیابی کے لیے خصوصی پیکج تیار۔ رمضان سے قبل تمام اشیاء کی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف رمضان سے قبل خصوصی مہم اور کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کا اہم فیصلہ، MPO کے تحت جاری تمام حراستی احکامات واپس۔ 1 فروری سے 9 فروری تک 2026 کے دوران جاری کیے گئے تمام MPO آرڈرز فوری طور پر منسوخ۔ MPO کے تحت حراست میں لے گئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سینٹرل جیل اور ڈسٹرکٹ جیل ملیر کو قیدی فوری رہا کرنے کی ہدایت۔ اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو تو فوری رہائی عمل میں لائی جائے۔ محکمہ داخلہ سندھ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ کا دورہ۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ IG سندھ نے CTD کے مختلف شعبہ جات بشمول فیوژن سینٹر کا دورہ کیا۔ DIG CTD نے محکمے کی مجموعی کارکردگی، وسائل، تکنیکی آلات اور دہشت گردی کے انسداد میں قرارداد پر تفصیلی بریفنگ دی۔ IG سندھ نے شعبہ جات کی قراردادگی کا جائزہ لیا اور مزید ضروری ہدایات جاری کی۔